اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ سفر المظفر کا ایک اور جمعہ مبارک ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کو دیکھنے کی اور اس دن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہی غفور الرحیم ہے، بڑی ہی کریم ذات ہے، جس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے بہت اچھے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، قرآن کریم فرقان مجید جیسی لا ریب اور بے عیب کتاب یہ ہمارے لیے پیدا فرمائیں اور ہمیں ان کا علم اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں اس جمعے کے متعلق جو فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر دوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آیا کرو۔ تو اس وجہ سے یہ دن بڑا ہی خاص ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ غسل کر کے کپڑے اچھے پہن کر خوشبوئیں لگا کر میسر ہوں تو اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو وظیفہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے دو نام ہیں جن کا عمل ہم نے کرنا ہے۔ جمعے کے دن 10 بار ایک اور 10 بار دوسرا کلمہ جملہ جو ہے یہ ہم نے اللہ کے ناموں کو پکارنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہمارا کام ہے، توکل کرنا ہمارا کام ہے، پھر بگڑی بنانا یہ میرے رب کا کام ہے۔ ایک تو ہر ورد کے اول آخر درود شریف پڑھا کریں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی مطلب کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو فائدہ اس کا نہیں ملتا۔ فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنی اپنی کوتاہیوں کی شامت تصور کریں اور اللہ عز و جل کی مصلحت پر نظر رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کے متعلق اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ان ناموں کو پڑھا کرو، پکارا کرو، ان کے ذریعے مدد طلب کیا کرو۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ناموں کو پکارنا ہی تو یہی اس کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تا حیات اپنے ان ناموں کو پڑھنے کی، وظائف کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین کی عزت و عظمت کا صدقہ ہمارے ان وظائف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی ہاں، یا قدوسو، یا قدوسو، اور اس کے ساتھ دوسرا جو نام ہے وہ ہے یا رحمانو۔ ان دونوں ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی نیک جائز تمنائیں، حاجات، خواہشات پوری فرماتے ہیں اور اللہ عز و جل شیطان کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں اور ایمان پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل غربت سے نجات عطا فرماتے ہیں، اللہ عز و جل دولت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم اس کے اس عمل سے، یا قدوس اور یا رحیم و جمعہ والے دن عمل کرنے سے اللہ کریم اس پر مہربان اور شفیق ہوتے ہیں۔
آپ نے جمعے کی ان بابرکت گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ پورے اس دن رات کے اندر آپ اول آخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 3 بار درود پاک پڑھیں، اور درمیان کے اندر 10 بار یا قدوسو۔ پھر سنیے گا، باوضو حالت میں کریں تو اور بھی اچھی بات ہے، اگر باوضو نہ ہو سکیں تو چلتے پھرتے سفر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اول اور 3 مرتبہ بعد میں، درمیان میں 10 مرتبہ یا قدوسو۔ پھر اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر 10 مرتبہ 10 ٹائم یا رحمانو یا رحمانو۔ انشاءاللہ اللہ کریم اس انسان پر بہت زیادہ رحم اور کرم فرماتے ہیں۔ مالک ارض و سما اس انسان کو بہادری قوت نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ اسے ہر آفت سے محفوظ فرماتے ہیں، اور اللہ کریم قیامت والے دن اس کے مرتبے کو بلند فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ جل شانہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ جمعے کے دن ان 2 ناموں کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی کسی خاص حاجت کو اللہ کے حضور پیش کریں، دعا مانگیں، انشاءاللہ توکل علی اللہ ہوا اور دل میں حب رسول ہوا تو پھر دیر نہیں ہے، پھر اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما کر اللہ دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں اور شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرما دیں۔ تو یہ انتہائی آسان سا عمل جو میں نے آپ کے سپرد کیا ہے، آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اور اس عمل کو آگے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں اور بیٹیوں سے شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات سن کر اسے آگے پھیلانا، آگے پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کیا پتہ آپ اس عمل کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہ کر سکتے ہوں، یا آپ نے کیا ہو قبول نہ ہو رہا ہو تو کوئی اور کرے، تو اللہ اس کے عمل کے صدقے، اس کے وظیفے کے صدقے آپ کے اس عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔